السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم 2023 اور 24 کے 10 بہترین پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، محبت گمشدہ میری۔ سائم اور زوبیہ پڑوسی ہیں اور بچپن کے دوست ہیں اور ان کے درمیان زبردست رشتہ ہے۔ جوانی کو پہنچنے کے بعد ان کے اہل خانہ کا مشاہدہ ہے کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں اور اب انہیں اپنے آپ کو خود تک محدود رکھنا چاہیے۔ دوستی اس وقت محبت میں بدل جاتی ہے جب ایک غیرت مند دوست زوبیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بدلے میں سائم اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ جب پولیس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے، تاہم واقعے کے دوران اسے زوبیہ کے تئیں اپنے جذبات کا احساس ہوتا ہے۔ کئی اتار چڑھاؤ کے بعد آخرکار ان کی شادی ہو گئی۔ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن میرا پیار کھو گیا محبت گمشدہ میری رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جو راحت جبین کے اسی نام کے ناول پر مبنی ہے جس نے اسکرین پر لکھا تھا۔ اس کے ہدایت کار شاہد شفاعت ہیں اور پروڈیوسر مومنہ درید ہیں۔ نمبر 9، بیبے باجی۔ بیبے باجی بیبے آپا کی ایک دلچسپ کہانی ہے جو اپنے شوہر کی بیماری کے بعد اپنے گھر کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں جن میں سے 2 شادی شدہ ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بیبے آپا کے لیے انہیں ایک ساتھ رکھنا ناممکن لگتا ہے۔ سمینہ احمد بطور بیبی باجی عرف بیبے آپا 4 بیٹوں کی پیاری ماں ہیں۔ شوہر کی بیماری کے بعد معاملات کو چلانا ان کے کندھوں پر ہے۔ منور سعید بطور صدیقی صاحب ایک کامیاب بزنس مین اور خاندان کے سربراہ ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے 4 بیٹے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کریں۔ سعود قاسمی بطور جمال خاندان کے بڑے بیٹے ہیں۔ وہ ذمہ دار ہے اور والد کی موت کے بعد کی صورتحال سے واقف ہے۔ نمبر 8، قابلی پلاؤ۔ قابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغان لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سال پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران اپنے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے بھائی کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتا چلا کہ پیسے ان کی دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حاجی مشتاق نے باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادھار دی، تاہم باربینا بعد میں اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے جو اس نے کیا تھا۔ اس کا بھائی بھی اس سے شادی کر کے اس کی حفاظت کے لیے اس سے درخواست کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بیوہ ہے اور اس کے فوت شدہ شوہر کا بھائی اس کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سے شادی کیے بغیر اس کی مدد کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود۔ نمبر 7، نمک حرام۔ نمک حرام مرکزی کردار مرید کے گرد گھومتا ہے جو طاقتور قریشی خاندان کے خلاف سازش میں پھنس جاتا ہے۔ امین قریشی کی اقتدار کی جستجو بہت دور تک جاتی ہے جس سے مقامی اور نوکر دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ رنجش سے متاثر مرید ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کہانی وفاداری اور بڑھتے ہوئے تناؤ کے ساتھ سامنے آتی ہے جس میں زندگی بدل دینے والے سانحے کے بعد مرید کے سفر کو دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ خاندانی حرکیات کی کھوج کرتا ہے، چھپی ہوئی سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے جو ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ماضی اور حال کے واقعات آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، بڑھتی ہوئی تلخی سے وفاداری کی ایک کہانی تخلیق کرتے ہیں۔ نمبر 6، راہ جنون۔ راہ جنون کی کہانی محبت اور شدید جذبے کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی اداکار دانش تیمور اور کومل ہیں۔ وسیع تر نقطہ نظر سے کہانی دانش تیمور کے پہلے مشہور ڈرامے کیسی تیری خود غرضی سے درِ فشاں سلیم کے ساتھ ملتی ہے۔ اس ڈرامے میں دانش تیمور اور کومل میر کی جوڑی شبریز اور مہر کے کردار میں ہے۔ شبریز کو مہر سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اسے حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جا سکتا تھا۔ مہر کے لیے اس خود غرض پرجوش محبت حدود کی کمی ہے اور یہ مہر کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتی ہے۔
نمبر 5 تیرے بن کہانی حیدرآباد میں ترتیب دی گئی اور اس کا آغاز گاؤں کے سربراہ مرتسم شاہ نواز و حاج علی سے ہوتا ہے، جو وہ فصلوں کی پیش رفت کو جاننے کے لیے کھیتوں میں ٹہلتا ہے، جب کسانوں میں سے ایک نے ماتم کرتے ہوئے اسے ان دھمکیوں کے بارے میں مطلع کیا جس سے وہ پریشان ہیں اور روشن خیالی کرتے ہیں۔ وہ ان کے کھیتوں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں، جس کا نام گاؤں میں ایک کٹے ہوئے حریف ہے، ملک مختار محمود اسلم اور اس کے گھٹیا بیٹے ملک زبیر آغا مصطفیٰ حسن گاؤں کا پریمیئر ہونے کے ناطے مرتسم ساری صورتحال پر دھیان دیتا ہے اور یہ اسے کافی بھڑکاتا ہے۔ جب اپنے لوگوں کی حفاظت اور اس کو یقینی بنانے کی بات آتی ہے تو وہ ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بے رحم بھی جانا جاتا ہے۔ تیرے بن ایک رومانوی پاکستانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی کے بینس تلے پروڈیوس دی اسکائی انٹرٹینمنٹ اور اسد قریشی نے ساتھ کیا ہے۔ سراج الحق کی ہدایت کاری میں یہ 58 اقساط پر مشتمل جیو ٹی وی پر 28 دسمبر 2022 سے 6 جولائی 2023 تک نشر ہوا۔ وحاج علی اور یمنا زیدی نے مرکزی کردار ادا کیے۔ نمبر 4 مائری اس کے دل میں مائری دو کزنوں اینی اور فاخر کی آپس میں جڑی ہوئی تقدیر کا چکر لگاتی ہے، جس کا کردار اینا آصف اور سمر جعفری نے ادا کیا تھا۔ ڈرامے کی پیشکش ہمیں ایک وسیع خاندان ٹیپسٹری سے متعارف کرواتی ہے جو والدین، خالہ، چچا اور کزن سے بھری ہوئی ہے، جو ہمارے مرکزی کردار کی زندگیوں کا پس منظر فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3 مجھے پیار ہوا تھا اس سیریز کی ڈرامائی کہانی سسپینس، رومانس اور تفریح سے بھرپور ہے۔ مجھے پیار ہوا تھا میں 3 زاویار نعمان اعجاز، ہانیہ عامر، وحاج ہانیہ عامر علی کے درمیان محبت کا تکون ہے۔ مجھے پیار ہوا تھا مہر کے روپ میں نظر آئے گی، جبکہ اداکار زاویار نعمان اعجاز اریب کا کردار نبھا رہے ہیں۔ جب وہ دونوں پیار کرتے ہیں، اریب کی ماں انہیں شادی کرنے سے اجازت دینے سے روکتی ہے اور مہر کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کرتی ہے۔ نمبر 2 عشق مرشد شاہمیر سکندر ایک پر اسرار دولت مند شخصیت کے طور پر ابھرا، جس نے اپنی تعلیم بیرون ملک برطانیہ میں حاصل کی۔ وہ ایک امیر گھرانے سے ہے، تاہم اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، جس نے اسے ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے والد داؤد سے متصادم ہیں۔ اس کی والدہ زبیدہ اپنے آخری بقیہ لمحات میں قیاس سے بیمار تھی اور اس کے لیے ایک نگہبان فرا کو رکھا گیا تھا۔ اس کے شوہر اور نگران کا آپس میں افیئر تھا اور جس دن زبیدہ کو اس بات کا پتہ چلا وہ چل بسی۔ نگران نے پھر شاہمیر کے والد سے شادی کر لی اور یہ شاہمیر نے جانے سے انکار کر دیا۔ اپنے بہترین دوست فراز کی شادی میں شرکت کرتے ہوئے وہ شبرا سے ملتا ہے، جس نے ڈرائیور سے اس کی تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ اس کے اعتماد اور دلکش شخصیت سے متاثر ہو کر شاہمیر ایک لمحے میں خود کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ شیرا بھی اپنی بہترین دوست ملیحہ کی شادی میں شرکت کر رہی ہے۔ شبراز۔ نمبر 1 کھئی ڈرامہ ایک زبردست کہانی کا وعدہ کرتا ہے جس پر پہلے کبھی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ یہ ایک رومانوی تھرلر فلم ہے جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سیٹ کی گئی ہے۔ برف جوش چوٹیوں، آسمان کو چھلنی کرنے والے پہاڑوں، سرسبز و شاداب اور تیز رفتار ندیوں کے درمیان قائم کھئی ڈرامہ ایک امید افزا گھڑی ہے۔ علاقوں کی خوبصورتی کے باوجود ڈرامہ کو قبائلی پشتون ترتیب، دو خاندانوں کے درمیان قبائلی عداوت کے ملبے کے نیچے ایک زبردست رومانس کو متعارف کراتی ہے۔ یہ کوئی عام محبت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک محبت کی کہانی ہے جو قبائل کی دشمنی سے پھوٹتی ہے، جس کے تحت بدلہ اور معافی پوری کہانی میں موڑ لے جاتی ہے۔ کھئی ڈرامے میں درفشاں سلیم اور فیصل قریشی کے درمیان ممنوعہ رومانس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، جو ان کے خاندانوں کے درمیان دہائیوں سے جاری عداوت کے قائم کردہ محبت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔